السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ امریکہ کسی ملک کا پڑوسی ہو یا نہ ہو، مگر ایک عالمی رہنما کے مطابق دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی امریکہ ہے۔ چنانچہ امریکہ میں جب صدارتی انتخاب کا میلہ سجتا ہے تو پوری دنیا کی توجہ امریکی صدر کے انتخاب کی طرف ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسا منفرد کریکٹر ہے کہ جتنی توجہ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں امریکہ کے موجودہ صدارتی انتخاب کو ملی ہے، ماضی میں ساری دنیا کی توجہ ہونے کے باوجود شاید اتنی توجہ نہ ملی ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ حوالوں سے بالکل مختلف کردار ہے اور پاکستان کے لیے امریکہ کے اس صدارتی انتخاب میں کئی ایسے پہلو ہیں جو انتہائی اہم ہیں اور جس کے اثرات ہماری بات کی تاریخ پر پڑنے والے ہیں، اور بہت جلدی بھی کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور کچھ بہت دیر سے بھی۔ لیکن پاکستان امریکی صدارتی انتخاب کے موجودہ نتیجے کے حوالے سے زیر بحث رہے گا، اس لیے اس پہلودار موضوع کو کچھ حوالوں سے آج ہم زیر بحث لا رہے ہیں۔ امریکی صدر کو منتخب ہونے کے لیے الیکٹورل کالج سے جو 270 ووٹ درکار ہوتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے بآسانی محفوظ کیا اس ہندسے کو۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ فتح اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس نے بہت سارے تصورات کو، بہت سارے نظریات کو زمینبوس کر دیا ہے۔ امریکی صدر کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخاب دراصل امریکی ذرائع ابلاغ بلکہ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کی ناکامی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح صرف امریکی ذرائع ابلاغ نہیں بلکہ امریکہ میں جو ایک ڈیپ اسٹیٹ کا تصور ہے، جو ریاست کے اندر ایک ریاست کا تصور ہے، ریاست کے اندر موجود ریاست کے اندر بھی ایک گہری ریاست کے حوالے سے جو مختلف تصورات پائے جاتے ہیں اور جو اتنے غلط بھی نہیں ہیں، اس ڈیپ اسٹیٹ کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے شکست دی ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کی شکست اور ڈیپ اسٹیٹ کی شکست دراصل ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے نئے پہلو ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ صرف ایک خاتون کمالا ہیرس سے تھا، بلکہ کمالا ہیرس کے علاوہ امریکی صدر کے انتخاب کے اس مارکے میں ڈونلڈ ٹرمپ صف آرا تھے تمام امریکی ذرائع ابلاغ سے اور امریکہ کے ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ کچھ ایسی اشرافیہ سے بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا چونکہ ماضی بہت ہی پہلودار ہے، رنگا رنگ ہے، متنوع ہے، بہت ہی بوقلموں ہے اور طرح طرح کے تجربے اس نے کیے ہیں، مگر جو ایک پہلو اس کی زندگی کا ہے وہ یہ کہ وہ باؤنس بیک کرتا ہے، وہ پلٹ کر آتا ہے، وہ پاسا پلٹتا ہے، وہ پلٹ کر وار کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ صلاحیت پاکستان کے اندر عمران خان میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ نے WWF کی ریسلنگ دیکھی ہو اور اس میں کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ریسلرز لڑاتے ہوئے دیکھا ہو تو ایک پہلو جو اس طرح کے کھیل میں آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ کا ریسلر پٹتا ہے، آپ شکست دوچار ہوتے ہیں مگر دوبارہ ایک نئی فائٹ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس کے خلاف کئی طرح سے محاذ گرم کیے گئے تھے، وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مختلف مقدمات قائم کر دیے تھے، وہ مختلف محاذوں پر لڑ رہا تھا، طرح طرح کے پروپیگنڈے اس کے خلاف بھی ہو رہے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اس انتخابی مہم کے دوران تمام ذرائع ابلاغ جو امریکی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا ٹرمپ وائٹ ہاؤس جائے گا یا جیل میں جائے گا، یعنی ٹرمپ کے لیے باقی کوئی منطقہ، باقی کوئی ایریا چھوڑا ہی نہیں گیا تھا، یا اسے جیل جانا تھا یا وائٹ ہاؤس جانا تھا۔ امریکی صدر کے انتخاب کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ لڑائی مردانہ وار لڑی اور کمالا ہیرس کو شکست دی۔ کمالا ہیرس کی شکست کے مختلف عوامل ہیں، ان عوامل کو یہاں پہلے ہم زیر بحث لاتے ہیں، پھر ہم پاکستانی تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے جو اثرات مرتب ہونے ہیں پاکستان پر اس کا جائزہ لیں گے۔ کمالا ہیرس اس مارکے میں تب کودی جب جو بائیڈن جو موجودہ امریکی صدر ہیں ڈیموکریٹ، وہ اس مارکے سے نکلے۔ انہوں نے
یہ فیصلہ کرنے میں دیر لگائی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے صدارتی امیدوار نہیں ہوں گے۔ جو بائیڈن کو بمشکل تمام تیار کیا گیا ڈیموکریٹس کے مختلف حلقوں سے کہ وہ اس صدارتی ریس سے نکل جائیں، ورنہ یہ مارکا جیتنا مشکل ہوگا اور ٹرمپ ایک کلین وکٹری حاصل کرے گا۔ بہرحال بمشکل جو بائیڈن اس کے لیے تیار ہوا۔ پھر جب کمالا ہیرس کو اتارا گیا، وہ لنگوٹ کس کے جب اتری تو کچھ پہلو ایسے تھے جو ڈیموکریٹس کے حلقوں میں نظر انداز ہوئے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ کمالا ہیرس مذہباً ہندو تھی، اگرچہ وہ انکار کرتی ہے کہ وہ ہندو نہیں ہے اور وہ اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ایک جمیکن ہے۔ اگر ان کی والدہ انڈیا سے گئی تھی اور انہوں نے شادی کی تھی وہاں ایک جمیکن سے، تو لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا جو باپ جمیکن تھا وہ بھی ہندو ہی تھا، اور یہ دونوں طرف سے ہندو تھی، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی۔ اب وہ یہ انکار کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اس کا مذہب ہندو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو بالکل obvious ہے کہ وہ کرسچن نہیں ہے۔ تو امریکی صدارتی دوڑ میں یا امریکی صدارتی انتخاب میں ایک نان کرسچن صدر کا ہونا آج بھی امریکہ کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ کمالا ہیرس کا ایک نگیٹو پہلو سمجھا جاتا ہے۔ ایک دوسرا منفی پہلو جو کمالا ہیرس کا تھا وہ یہ کہ وہ عورت ہے۔ آج تک کی امریکی تاریخ میں ڈونلڈ ٹرمپ 47ویں صدر منتخب ہوئے ہیں، مگر اب تک کوئی بھی خاتون صدر امریکہ کی تاریخ میں منتخب نہیں ہوئی۔ حیرت انگیز بات ہے کہ جن علاقوں میں عورتیں غالب ہیں ان علاقوں سے بھی جو ووٹ ملے ہیں وہ کمالا ہیرس کو نہیں ملے بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے ہیں۔ تو یہ پہلو آج بھی امریکہ میں ذرا مشکل سمجھا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلی بار یعنی جو بائیڈن سے پہلے جب وہ امریکی صدر تھے اور انہوں نے صدارتی مارکا جیتا تھا تو وہ ہیلری کلنٹن سے جیتا تھا، اور ہیلری کلنٹن گوری تھی، اور کمالا ہیرس کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ گوری بھی نہیں ہے اور کالی بھی نہیں ہے، وہ ایک ہائبرڈ نسل سے ہیں، یعنی وہ خود ایشین ہیں۔ ان کی والدہ ہندوستان سے امریکہ چلی گئی تھی اور انہوں نے وہاں ایک جمیکن مرد سے شادی کی تھی، تو بہرحال ایک ہائبرڈ نسل ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہائبرڈ رجیم پاکستان میں جیسے چل رہی ہے ویسے ہائبرڈ رجیم تو چل جاتی ہے، مگر ایک ہائبرڈ نسل کا ہونا، اور امریکہ جیسے معاشرے میں کہ جہاں اب بھی نسل پرستی کا ایک جنون موجود ہے، جہاں کالوں پر گوروں نے ایک غلبہ حاصل کیا تھا، اور جہاں ریڈ انڈینز کے حوالے سے آج بھی عصبیتیں موجود ہیں، اور ابھی چند دن پہلے ایک اور سیاہ فام کا پولیس والوں نے بے رحمی سے قتل کیا تھا، تو وہاں زیر بحث رہتے ہیں یہ مسئلے ہمیشہ گورے کالے کے۔ تو ایک ہائبرڈ نسل کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ کمالا ہیرس کوئی اچھا ڈیموکریٹ کا انتخاب نہیں تھا صدارتی مارکے کے لیے۔ چوتھا سب سے بڑا جو عامل تھا جو کمالا ہیرس کے خلاف تھا وہ یہ کہ ان کی صدارتی مہم کے لیے جو اپنی تاریخ میں یہ موجودہ جو صدارتی انتخابی مہم ہے وہ سب سے مہنگی تھی، تقریباً 16 ارب سے اوپر کچھ رقم اس صدارتی انتخابی مہم پر خرچ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کا جو صدارتی مارکا تھا اس میں 15 ارب قریب کوئی رقم خرچ ہوئی تھی۔ تو کارپوریشنز نے جو رقم موصوفہ پہ لگائی تھی تو اس کے ساتھ ہی کچھ ان کے مفادات بھی ہوتے ہیں، تو ان مفادات کو ٹو کرتے ہوئے کمالا ہیرس یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تارکین وطن کو امریکہ کا اسٹیٹس دے دیں گے۔ یہ بات گوروں کو پسند نہیں تھی۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ ان کو $25,000 دیں گی، بار بار وہ اس کی اناؤنسمنٹ کر رہی تھی۔ ظاہر ہے گورے یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے بھی امریکہ کی جو جنگوں کی پالیسی ہے اس نے خود امریکی شہریوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور ان کے معاشی حقوق کا بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے، اور وہ اپنی سہولتوں کا رونا رو رہے ہیں۔ ایسے میں ان رقوم کی اس طرح کی تقسیم کے جو نعرے ہیں اس نے ایک منفی اثر ڈالا امریکی نفسیات پر، اور امریکیوں نے کمالا ہیرس کی اس پوری مہم کو بہت ہی تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اس طرح کمالا ہیرس کی جو شکست تھی وہ نوشتہ دیوار تھی۔ اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے باوجود ذرائع ابلاغ نے ٹرمپ دشمنی میں
اور ٹرمپ کی ان پالیسیوں کی وجہ سے جو ڈیپ اسٹیٹ کو پسند نہیں ہے، ایک مہم برپا کیے رکھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے پچھلے 10-12 برسوں میں ایک تعصب اس لیے بھی ہے کہ ٹرمپ ان عالمی رہنماؤں میں شامل ہے جو مین اسٹریم میڈیا کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ آج جب امریکی صدر نے اپنی وکٹری اسپیچ دی تو انہوں نے جس آدمی کا ذکر کیا وہ ایلون مسک تھے۔ ایلون مسک آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایکس ہینڈل کے مالک ہیں، جو ماضی میں ٹویٹر تھا، اور ابھی اس صدارتی مارکے کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹویٹر نے جو ہے وہ فاکس نیوز کو شکست دی ہے اور ٹویٹر نے CNN کو شکست دی ہے۔ تو جو امریکی ذرائع ابلاغ ہے اس کا مقابلہ ٹویٹر سے تھا، یہ بات کہی جاتی ہے، اور اس میں ایلون مسک کو امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ابھرتا ہوا ستارہ موجود ہے اور وہ ایلون مسک ہے۔ تو ایلون مسک کا ذکر ٹرمپ کی طرف سے کیا جانا وکٹری اسپیچ میں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کی شکست امریکی صدر ٹرمپ یا محسوس کرانا چاہتے تھے، اور مین اسٹریم میڈیا جو پاکستان کی طرح امریکہ میں بھی بروکار ہے اور ایک کھیل کا حصہ ہے، اعلی کار ہے، تابعدار ہے، حاشیہ بردار ہے، اور اپنے کارپوریٹ انٹرسٹ کے لیے پاکستانی عوام کی امنگوں کو قربان کرتا ہے ہمارا میڈیا جس طرح، اسی طرح امریکی میڈیا بھی یہ کھیل کھیل رہا تھا۔ ٹرمپ نے آج اس امریکی ذرائع ابلاغ کی پوری دنیا کی گردن پر پاؤں رکھتے ہوئے تقریر کی اور اس میں ایلون مسک کو یاد کیا۔ یہ پہلو انتہائی اہم ہے۔ دوسرا پہلو جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ڈیپ اسٹیٹ کی ناکامی ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ دنیا بھر میں جنگوں کا خاتمہ نہیں چاہتی، دنیا بھر میں وہ جو مفادات ہے اس کا تحفظ چاہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے ملک کو نظر انداز کرنے پر تلی رہتی ہے۔ یہ دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بھی مسئلہ ہے کہ جو قومی مفادات، جو عوامی مفادات ہوتے ہیں ان کو بلڈوز اور انکروچ کر کے مخصوص مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ یہ کھیل جو امریکہ میں جاری تھا، ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خلاف بلند آہنگ تھا، بار بار بولتا تھا، بتکرار بولتا تھا، بصد اصرار بولتا تھا، اور اس نے کامیابی حاصل کی۔ یوں ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف اور امریکی ذرائع ابلاغ کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی ہے۔ کملا ہیرس تو اس کا کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح سے پاکستان پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے بعد عمران خان کی رہائی اب جلدی ہو جائے گی، اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری اور رہائی پر اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا اور ٹرمپ امریکی مفادات کے تابع فیصلے کرے گا۔ یہ بات اس تناظر میں کہی جاتی ہے کہ یہ بات مانی جاتی ہے، اگرچہ بولی نہیں جاتی، کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوا ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوا ہے، اور امریکہ یعنی ڈونلڈ لو جو موجودہ ڈیموکریٹس رجیم کا ہرکارہ تھا اور جو بائیڈن کی سرپرستی اسے حاصل تھی، تو جو بائیڈن کا یہ پورا کھیل تھا، اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کی اسی رجیم میں ممکن تھا۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن کے بعد جب ٹرمپ آئے گا تو ایک راحت بہرحال عمران خان کو ملے گی، کیونکہ ٹرمپ کی پالیسی کم از کم جو بائیڈن والی نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلو ہے، لیکن اس کا اثر عمران خان کی رہائی پر پڑتا ہے یا نہیں، ایک بات طے ہے، اور وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح سے پاکستان پر ایک نفسیاتی اثر ضرور پڑے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ٹرمپ کے عمران خان سے جو مراسم تھے وہ میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری اور فارم 47 کی مخلوق کو قابو کر کے وزیر اعظم بننے والے شہباز شریف سے کہیں اچھے، بہتر اور زیادہ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب وزیر اعظم
کے طور پر عمران خان نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا تھا تو میڈیا کے سامنے یہ کہا تھا کہ میرے سب سے اچھے دوست عمران خان، یعنی عمران خان کے لیے ٹرمپ نے اپنے ایک بہترین دوست کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ ان الفاظ کی گونج آج بھی موجود ہے اور کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ ایک نفسیاتی اثر ڈالتی ہے۔ اگر اس کا کوئی نفسیاتی اثر نہیں ہونا تھا تو پاکستانی پارلیمنٹ میں جس طرح امریکہ کے صدارتی الیکشن سے ایک دن پہلے اجلت میں صورت میں جو قانون سازی کی گئی وہ نہ ہوتی۔ یہ قانون سازی جتنی جلدی کی گئی اور جس طرح کی گئی، جس تیزی سے کی گئی، وہ خود ٹرمپ کی فتح کے اس نفسیاتی اثر کو واضح کرتی ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست عرفان صدیقی صاحب جو اب سینیٹر ہیں، ماضی کے کالم نگار تھے، اب ایک روز پیشتر ایک کالم لکھا جس میں ایک شعر کی تضمین کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منحصر ڈونلڈ پہ ہو جس کی امید، یعنی پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ اب عمران خان اور پی ٹی آئی کے حلقوں کی جو امید ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہے، یعنی ریاست پاکستان جو ظلم اور جبر کر رہی ہے، جس پنجہ استبداد سے عمران خان کو جکڑا ہوا ہے، اس سے نجات اس رجیم سے تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ رہائی پا سکتے ہیں تو وہ امریکہ کے ذریعے پا سکتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے جو خود ان کی تحریر میں نگیٹیولی، منفی طور پر خود ان کے خلاف جاتا ہے جن کی وہ حمایت کر رہے تھے۔ یعنی اگر عمران خان اور پی ٹی آئی اس امید پر ہیں تو وہ اتنے اس امید پر دکھائی نہیں دیتے جتنے یہ اس امید پر تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر نہ بنے۔ یہ اس تحریر سے واضح ہوتا ہے۔ اگر آپ تمام رد عمل کو دیکھ لیں جو اس پورے کھیل میں موجود ہیں تو وہ جو بائیڈن پر جتنا انحصار کر رہے تھے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ نفسیاتی طور پر پاکستان پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا تھا تو ان کا انحصار اتنا زیادہ امریکہ کی موجودہ انتظامیہ پر کیوں تھا؟ وہ انحصار یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ٹرمپ کے آنے سے خائف تھے۔ ٹرمپ عمران خان کی رہائی میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے۔ مگر ٹرمپ کے انتخاب جیتنے سے جو اثر عمران خان کے مخالفین لے رہے ہیں وہ کم از کم اس اثر سے کہیں زیادہ ہے جو عمران خان کے حامی ٹرمپ کے جیتنے پر رہائی کی امید کی صورت میں رکھتے ہوں گے یا ان پر پڑتا ہوگا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی آج کی موجودہ حکومت ٹرمپ کی فتح سے ایک نفسیاتی حلقے میں دکھائی دیتی ہے اور واضح ہو رہا ہے کہ تمام حلقوں میں جو موجودہ رجیم کو تحفظ دے رہے ہیں وہ ٹرمپ کی فتح کو بہت ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ نفسیاتی اثر نہیں تھا تو میاں نواز شریف صاحب امریکی صدارتی انتخاب سے پہلے امریکہ کیوں گئے اور انہوں نے وہاں ٹرمپ سے ملنے کی کوشش کیوں کی، اتنے جتن کیوں کیے؟ وہ اگرچہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، ٹرمپ کے قریبی حلقوں سے بھی وہ ملنے میں کامیاب نہیں ہوئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جن لوگوں کے پاس وہ مہمان بن کر گئے تھے۔ ان کی کوششوں کے باوجود وہ میاں نواز شریف صاحب کی کوئی ملاقات ٹرمپ سے بھی نہیں کروا سکے اور ان کے قریبی لوگوں سے بھی نہیں کروا سکے۔ اگر ٹرمپ کے آنے سے کوئی خوف نہیں تھا تو میاں نواز شریف یہ کوششیں کیوں کر رہے تھے؟ اگر ٹرمپ کے آنے سے کوئی خوف نہیں تھا تو پاکستان کے صدر مملکت آصف علی زرداری امریکہ کے صدارتی انتخاب سے چند دن پہلے دبئی کیوں چلے گئے تھے اور وہاں وہ پلستر بنوا کر ایک مہینے کے آرام کے لیے کیوں لیٹ گئے؟ اگر کوئی اثر نہیں تھا ٹرمپ کے آنے کا اور کوئی نفسیاتی خوف ان حلقوں کو نہیں تھا تو پھر وہ تمام قانون سازی جو اگلے چند ہفتوں میں بھی ہو سکتی تھی، جو کچھ ٹھہر کر بھی ہو سکتی تھی، جو بھی 2 دن پیشتر ہوئی ہے، وہ اتنی جلدی کیوں کی گئی؟ یہ سارے اشارے بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کی موجودہ رژیم خائف تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح ایک نفسیاتی اثر ڈالتی ہے۔ اگرچہ میرا نقطۂ نظر یہ ہے
کہ تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح امریکہ کا جو بائیڈن کی انتظامیہ میں پاکستان میں رجیم چینج کا آپریشن نامقبول اور نامحبوب ہے، ناپسندیدہ اور ناقابل قبول ہے، اسی طرح ہماری ہی خواہش کے مطابق کوئی اثر امریکہ ڈالتا ہے پاکستان پر، وہ بھی اتنا ہی ناپسندیدہ اور وہ بھی اتنا ہی ناقابل قبول ہے۔ تحریک انصاف کو اپنی جنگ خود لڑنی چاہیے، اور مجھے خوشی ہے کہ امریکہ میں موجود زلفی بخاری نے اس پر ایسا ہی رد عمل دیا ہے۔ جب ان سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پالیسیز کو دیکھتی ہے، افراد کو نہیں دیکھتی۔ یہی طرز عمل اور یہی موقف تحریک انصاف کا ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کو عوام کی قوت پر انحصار کرنا چاہیے، وہ عوام کی قوت جو اسے حاصل ہے پاکستان کے اندر، اور وہ عوام جنہوں نے تحریک انصاف کو انتہائی بدتر حالات میں، انتہائی بدترین حالات میں کامیابی دلوانے کی پوری اپنے تئیں کوشش کی، اگرچہ اس کامیابی کو تحریک انصاف کے وہ رہنما جو جیلوں سے باہر تھے اور جو مشکوک تھے وہ سنبھال نہیں پائے۔ بہرحال امریکہ کا پاکستان پر جو بھی اثر پڑتا ہے، ٹرمپ کی فتح یابی سے جو بھی نفسیاتی اثر یہ رجیم لیتی ہے، اس سے قطع نظر ہمارا رویہ بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان میں اللہ کی جو مرضی چلتی ہے وہ تو ہمیں دکھائی دیتی ہے یا نہیں دکھائی دیتی، لیکن جب امریکہ کی مرضی چلتی ہے تو واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، اور ٹرمپ کی فتح کی صورت میں پاکستان کے لیے یہ معاملہ ایسے ہی ہو گیا ہے کہ جیسے پاکستانی رجیم کے کبوتروں میں ایک بلی چھوڑ دی گئی ہو۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔